حسين 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 الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اپنی عزت علی کی قبولیت کے لیے اس عزت علی سے معرفت و محبت اہل بیت میں اضافے اور امام زمانہ کی نصرت کا حق ادا کرنے کی توفیق کے قصد کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند ہدیہ بھیجیں صلوات کا محمد علیہ قرآن مجید فرقان حمید آخری کتاب ہدایت ہے جو تمام مسلمانوں کو رہتی دنیا تک ہدایت کی راہوں کو خدا کی بندگی کی طرف نجات کی طرف صراط مستقیم کی طرف اور اس دنیا میں کامیاب زندگی کے طور طریقوں اور روش کو ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان کر رہی ہے. یعنی کوئی بھی مسلمان اس قرآن سے جتنا شغف اختیار کرتا چلا جائے گا اس کا رابطہ جتنا مستحکم ہوتا چلا جائے گا قرآن اتنی ہی راہوں کو اس کے سامنے کھولتا چلا جائے گا. مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد. ادھر کھلا گیا اس طرف سے اوپر اوپر نہیں پیچھے نہیں کرو ٹائٹ اس کا لگا امام زمانہ بلند صلوات. اگر اس سے بھی زیادہ جامع تر متحد تر اور بآواز بلند درود بھیجئے محمد ان کے آل پر. عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم راہ ہدایت کو ہمارے سامنے کھول رہا ہے. الف لام را دل کا رب العالمین کیا فرما رہا ہے قرآن مجید میں؟ یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے کتاب انزلناہ الیک ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے. کیوں نازل کی؟ لتخرج الناس من الظلمات لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں. تاریکیوں سے نکالنا ہے یعنی مادیت کی تاریکی، شیطان کی تاریکی، گناہ کی تاریکی سے نکال کے کہاں لے جانا ہے؟ خدا کی بندگی کی طرف، قرآن کی طرف، ہدایت کی طرف اور یوں کہوں محمد آل محمد کے راستے کی طرف کہ جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے. اور شیعہ سنی مفسرین نے لکھا ہے کہ صراط مستقیم سے مراد قرآن بھی ہے، رسول بھی ہے، اسلام بھی ہے. لیکن قرآن کا ایک اور اعلان یہ ہے کہ صراط مستقیم جس پہ تم چلنے کی روزانہ نماز میں دعا کرتے ہو اس سے مراد آل محمد کا راستہ ہے. اب امام بار کے آل محمد کے ماننے والے اگر آل محمد کے نام پر بھی درود نہ بھیجیں تو
قرآن راہ ہدایت کو کھولنے والا ہے، قرآن در حقیقت کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ اب جو آنکھوں والا ہوگا وہ خود راہ پالے گا، اور جو دل کا اندھا ہو اور آنکھوں کا اندھا ہو تو وہ راہ نہیں پا سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میری آواز کا محفوظ ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن اگر آپ کا ساتھ رہے گا تو ہم کسی منزل تک پہنچ سکیں گے۔ یہ جو میں بعض اوقات کہتا ہوں کہ آپ آگے آ جائیے، آپ جمع ہو جائیے، اس لیے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں، ایسا ہی ہے نا؟ لہذا کہیں گیپ نظر آ رہا ہے، کہیں فاصلہ نظر آ رہا ہے، کہیں دوریاں ہیں، کہیں فاصلے ہیں، جی کہیں ڈسٹنس ہے، تو ممبر کا کام کیا ہوتا ہے؟ جوڑنا ہوتا ہے۔ ممبر کا کام کیا ہے؟ جوڑنا ہے، اور یہی کام تو رسول اللہ نے غدیر خم کے ممبر کے ذریعے سے کیا تھا۔ جو آگے چلے گئے انہیں ادھر بلا لو، جو پیچھے رہ گئے ان کو قریب بلا لو، تاکہ سب جمع ہو جائیں تو پھر علی کی ولایت کا اعلان کر دیا جائے۔ نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا، آج 2 ربیع الاول ہے۔ الحمدللہ ہمارے برادران اہل سنت ایام جشن کا آغاز کر چکے ہیں۔ ہم اپنے برادران اہل سنت سے کہیں گے بس 8 تاریخ تک رک جائیے، 9 کو ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم بھی نبی کا جشن منائیں گے، ہم بھی ہفتہ وحدت منائیں گے، ہم بھی رسول کی آمد کا جشن منائیں گے۔ لہذا مل کر انشاءاللہ خوشی منائیں گے، تاکہ جو جلنے والے ہیں جلتے رہیں، جو مسکرانے والے ہیں مسکراتے رہیں۔ تو اب کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ اب یہاں پہ آپ کی سماعت کا امتحان ہے کہ اس نقطے کو آپ کیسے اپنے سماعت تک اور اپنے قلب تک کیسے منتقل کرتے ہیں۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عربی زبان میں صادق ایک انسان ہو تو صادق فاعل کے وزن پہ آتا ہے، 2 ہو تو صادقان یا صادقین آتا ہے، جمع ہو تو صادقین یا صادقون آتا ہے۔ اس کی حالتیں ہیں، توجہ رکھیے گا۔ یعنی ایک انسان ہے تو صادق، 2 انسان ہیں صادقین، 3 انسان ہیں صادقین۔ کونوا مع الصادقین، توجہ رکھیے گا، یعنی کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ ایک کے ساتھ نہیں، 2 کے ساتھ نہیں، جمع کا صیغہ 3 یا 3 سے زیادہ افراد پر صادق آتا ہے۔ توجہ ہے، 3 یا 3 سے زیادہ۔ دنیا ایک کو صادق اور امین کہہ رہی تھی، قرآن کہہ رہے ایک نہیں بلکہ ایسے سچوں کو تلاش کرنا ہے جن کی صداقت اور امانت تا قیامت جاری رہے۔ ایسے افراد کو تلاش کرنا ہے۔ تو چنانچہ بات آ گئی تو عرض کرتے چلو یہ نقطہ آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں۔ سرکار اعلان نبوت کے اظہار سے پہلے ابھی اعلان نہیں فرمایا تھا، اور بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں کہ ہمارا نبی اعلان کا محتاج نہیں ہے کہ اعلان ہوگا تو نبی ہوگا۔ توجہ رکھیے گا، یا میری آواز مجھے نہیں پتا، آل محمد امام باقر کے قرب و جوار میں بیٹھنے والے اگر فضائل کے نکات بھی ساتھ نہ دیں تو مجھے یہ لگے گا کہ میں فرشتوں سے مخاطب ہوں، مومنین سے مخاطب نہ ہوں۔ اور اگر واقعاً دل نہیں چاہ رہا تو پھر میں کچھ نکات لکھ کے لائے تو وہی گوش گزار کر کے مسائل پڑھ کے چلا جاؤں گا، لیکن اگر تھوڑا سا ساتھ رہے گا تو ہم کسی منزل تک پہنچ سکتے، کیونکہ مجلس جو ہے وہ صرف سنانے کا نام نہیں ہے، مجلس افہام و تفہیم کا نام ہے، مجلس سمجھنے اور سمجھانے کا نام ہے، یہاں سے کچھ لے کر اور حر بن کر اٹھنے کا نام ہے، کہ جس طرح حر نے اپنے زمانے میں اپنے امام وقت کی بیعت کی تھی اور ان کی اطاعت کی تھی اور اپنی جان ثار کی تھی، میں اس مجلس ادا سے وہ روحانی رزق لوں تاکہ اپنے زمانے کے امام کے کام آ سکوں۔ لہذا کونوا مع الصادقین، دنیا ایک کو سچا کریے، محمد صادق امین، عبداللہ صادق امین، عبداللہ کا بیٹا صادق امین ہے، لیکن قرآن کہہ رہے نہیں، کچھ اور بھی ہستیاں ہیں جو صادق امین، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سرکار اعلان نبوت نہیں کیا، لیکن 40 سال تک اپنے کردار کے ذریعے سے انہوں نے اپنے کردار کا لوہا منوایا کہ وہ لوگ جو رسول کے مخالف بھی تھے لیکن جانتے تھے یہ صادق بھی ہے امین بھی ہے،
کردار کا سچا ہے، زبان کا سچا ہے، کھرا ہے، اور پھر یہ امانت میں خیانت کرنے والا نہیں ہے. یعنی کافر تھے، مشرک تھے، دشمن تھے، اناد رکھتے تھے، خصومت رکھتے تھے، لیکن کہتے تھے اے عبداللہ کے بیٹے تم صادق ہو، سچے ہو، تم جھوٹ نہیں بول سکتے، تم امانت دار بھی ہو. اب رسول اللہ نے در حقیقت اپنے کردار سے لوہا منوا لیا کہ 40 سال تک تم مجھے اے کفار مکہ، اے مشرکین، تم مجھے صادق بھی کہو گے، امین بھی کہو گے. لیکن یہ کیوں کہنا چاہتے؟ میں کافی سوچتا رہا آخر کیا وجہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ دو القاب سے رسول کو یاد کرتے رہے، صادق بھی ہے، سچا بھی ہے، امین بھی ہے، امانت دار بھی ہے. اس لیے کہ مرحلہ ابھی آگے طے ہونا تھا، اسلام کا سورج طلوع ہونا تھا، اور آگے سلسلے چلنے تھے، ہدایت چلنی تھی، قرآن آنا تھا، صراط مستقیم سجنی تھی. لہذا کہا تم صادق بھی ہو اور امین بھی ہو. تو رسول اللہ یہی کہہ رہے تھے دیکھو 40 سال تک تم نے مجھے صادق بھی کہا، امین بھی کہا، جبکہ تم میری کتاب پر، میری نبوت پر، میری سچائی پر ایمان نہیں لاتے تھے. دیکھو جب اسلام کا سورج طلوع ہو جائے اور اسلام لانے کے بعد جب میرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ آ جائے تو اس وقت بھی یہی کہنا کہ تم صادق بھی ہو، سچے بھی ہو، امانت دار بھی ہو. بھائی عالم کفر میں صادق و سچا کہتے رہے تو پھر عادت پہ قائم رہنا، اولڈ از گولڈ، جی اچھی عادت تھی. تو اب اسلام لانے کے بعد بھی اگر میرے ہاتھ میں کسی کا ہاتھ دیکھو تو کہنا صادق ہے، جو خبر پہنچا رہا ہے وہ بھی سچی خبر ہے، نبی اعظم ہے. نبی کسے کہا جاتا ہے؟ جو خبر لے کر آئے. اور رسول اللہ نے آخر میں ایسی خبر دی ہے کہ جس کو نبأ عظیم کہا ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون. یہ وہ نبأ عظیم ہے، یہ وہ خبر عظیم ہے جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں. تو نبی نے ایسی خبر دی ہے، اس کے بعد ساری خبریں بیکار ہو جائیں گی. لہذا مولا کائنات کہتے ہیں ما اکبر آیت، اللہ کی کوئی ایسی آیت نہیں جو مجھ سے زیادہ بڑی ہو. یعنی سب سے بڑی خبر، سب سے بڑا اعلان، کہ اگر یہ اعلان نہ ہو تو خدا کہہ رہے ہیں وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے حبیب اگر آپ نے اس خبر کو امت تک نہ پہنچایا تو گویا کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا، کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. یہ وہ خبر عظیم ہے. عما یتساءلون 30واں پارہ ابتدا ہو رہی ہے عن النبأ العظیم، اس نبأ عظیم اس کے بارے میں کہا گیا یہ قیامت بھی ہے. اور اگر قیامت بھی مراد لی جائے تو توجہ رکھیے گا، بات ہمارے لحاظ سے ایک ہی ہو رہی ہے، مقدم ہو یا مؤخر ہو. توجہ رکھیے گا، ساتھ ساتھ ہے میرے نہیں ہیں. میں کہتا آپ تھوڑا سا آپ کو آواز تنگ کر رہی ہے، ایک دفعہ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. روایات اہل بیت کے لیے نبأ عظیم کی مراد مولا کائنات کی ولایت ہے، مولا کائنات ہے، مولا کائنات کی تعلیمات ہے، مولا کائنات کا وجود ہے. نبأ العظیم ایک مفسر نے لکھا ہے قیامت. توجہ رکھیے گا، اب قیامت بھی ہو تو ہمارے لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبأ عظیم یعنی مسلمان دوڑے دوڑے جا رہے ہوں گے جنت کی طرف، وہی جنت کا اعلان ہو گیا، اعمال مل گئے. ایک دفعہ وعدہ کہ ان کو روک دیا جائے، ان کو روک دیا جائے، آواز قدرت آئے گی، ملائکہ روک دیں گے، انہم مسئولون وقفو انہم مسئولون، ان کو روک دو، ان سے سوال ہوگا. ایک دفعہ مسلمان پریشان ہو کے کہے گا وہ کون سا سوال ہے جو آج کی اس عظیم گھڑی میں ہم سے ہو رہا ہے؟ فیصلہ ہو چکا، قاعدہ ہو چکا، کلیہ ہو چکا، فیصلے ہو چکے کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں. کہا کہ نہیں، ایک ایسی خبر جو رسول نے آخر میں دی تھی اس کا پرچہ لائے ہو، اس کا جواب لائے ہو. تو پتہ چلا آخر میں جس سوال کے لیے روکا جائے گا وہ علی کی ولایت کا جواب ہوگا. علی کی ولایت کا تم سے سوال کیا جائے گا کہ وہ ہے تو پھر آپ کو جنت میں جانے کا پاسپورٹ ہے، نہیں ہے تو پھر اپنا راستہ لیجیے. مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. تو کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب قرآن ہدایت ہے تو قیامت تک ہدایت ہے.
اور اس حدیث کو کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مفتی، کوئی بھی محدث، کوئی بھی متکلم انکار نہیں کر سکتا۔ تعبیریں تھوڑی بہت مختلف ہیں، صحیح ستہ میں موجود ہے، انی تارک فیکم اللہ کتاب، انی تارک فیکم کتاب اللہ وعطرت اہل بیت، کتاب خدا اور عطرت اہل بیت، یا ثقلین کا لفظ بھی آیا ہے، یا خلیفتین کا لفظ بھی آیا ہے، لیکن خلیفتین، ثقلین، کتاب اللہ و عطرت دونوں کا لفظ آیا ہے۔ توجہ رکھیے گا۔ اب یہاں پہ ایک انتہائی ادب کے ساتھ عالمانہ انداز سے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں آپ کے ذہنوں میں۔ رسول اللہ کیا یہ فرما رہے ہیں کہ میں صرف چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ یہ چھوڑ کے جانے سے کیا مراد ہے؟ بھائی میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مثلا ایک باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا یہ گھر میں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا مطلب اس کا؟ یعنی اس کی حفاظت کرو، اس میں رہو، متحد رہو، آپس میں میل ملاپ ہو، رواداری ہو، پیار ہو، محبت ہو، آپس میں گھر بانٹ لینا، 2 پورشن ہیں 2 پورشن کو تقسیم کر لینا، آپس میں اپنے حساب سے کمرے تقسیم کر لینا، یعنی یہ گھر تمہارا ہے، اس کی حفاظت تمہاری ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گرہ قد چھتری چھوڑ جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی، جب تک ان سے تمسک اختیار کیے رہو گے کبھی گمراہ، لن تضلوا، لن یعنی ہرگز، نیور، کبھی نہیں، کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان کا دامن تھامے رہے۔ توجہ رکھیے گا، ان کا دامن تھامے رہے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اچھا اس کے بعد کہا انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ حوض کوثر تک میرے پاس آ جائیں۔ تو پتہ چلا کہ رسول اللہ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں صرف صحابہ کے لیے نہیں، تابعین کے لیے نہیں، تبع تابعین کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے قیامت تک رہنا ہے، عطرت نے قیامت تک رہنا ہے، عطرت نے قیامت تک رہنا ہے۔ کیا رسول اللہ یہ کہہ کے گئے تھے کہ میں تمہارے درمیان خلفاء چھوڑ کے جا رہا ہوں، اصحاب چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ توجہ رکھیے گا بھائی، ایک سوال ہے، انی تارک فیکم کتاب اللہ و اصحابی، میں اپنے اصحاب، کیونکہ رسول اللہ کو پتا تھا اصحاب کی ایک لمٹ ہے، ایک میعاد زندگی ہے، ایک حیات کا دورانیہ ہے جو ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ کے بعد 3 نسلیں اور جنریشن ایسی آئیں، ایک جنریشن وہ تھی جس نے رسول کے ہاتھ پر ایمان لائے، اسلام لائے، اس حالت ایمان پر قائم رہے۔ رسول کی حیات میں بھی بہت سے لوگ، بہت سے اصحاب اس دنیا سے چلے گئے رضی اللہ عنہم اجمعین، بہت سے لوگ رسول اللہ کے بعد بھی گئے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ توجہ رکھیے گا کیونکہ اسلام کی حالت میں گئے، رسول کی اطاعت میں گئے، رسول کی پیروی میں گئے ہیں، لیکن ان کا ایک دورانیہ تھا۔ اس کے بعد ہے تابعین، یعنی جنہوں نے رسول کو نہیں دیکھا لیکن انہوں نے کس کو دیکھا؟ اصحاب کو دیکھا، انہوں نے اصحاب کو دیکھا۔ لہذا تیسری نسل آئی تابعین، جنہوں نے نہ رسول کو دیکھا نہ اصحاب کو دیکھا بلکہ انہوں نے تابعین کو دیکھا، تو وہ تابعین کی پیروی کرنے والے والا۔ اب یہ تقریباً 100 سال کا عرصہ تصور کیجیے، 3 نسلیں، 100 سال، 1.25 سال، اس کے بعد کیا ہوگا؟ مسلمان کس سے ہدایت لے گا؟ توجہ رکھیے گا، رسول اللہ کہہ کے جا رہے ہیں، اور شیعہ سنی مفسرین طرفین نے اس کو نقل کیا ہے، قبول کیا ہے۔ جتنے بھی مفسران اہل سنت ہیں، محدثین، متکلمین، مفتیان اکرام ہیں، سب نے قبول کیا ہے کہ کتاب خدا اور عطرت یعنی اہل بیت علیہ السلام، آل محمد علیہ السلام۔ تو پتہ چلا کہ جب تک قرآن ہے آل محمد بھی ساتھ ساتھ ہیں، یعنی جو کام قرآن کر رہا ہے وہی کام آل محمد کر رہے ہیں۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اب یہ قرآن جو ہے یہ جب نازل ہو گیا تو اس کی کچھ آیات مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں۔ مکی آیات کون سی ہیں؟ جو اعلان نبوت کے ابتدائی زمانے میں ہجرت سے قبل، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مثلا ہجرت شروع ہو گئی، یہ کب سے شروع ہوئی تھی؟ پہلی ربیع الاول سے رسول اللہ نے ہجرت فرمائی تھی، تو اس زمانے سے کیا ہوا کہ وہ یہ ہجرت شروع ہو گئی۔ ہجرت کا پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، آج کون سا ہے؟ 1448 سال ہو گئے الحمدللہ۔ تو کچھ آیات مکی تھیں، یعنی کچھ صورتیں مکی تھیں، کچھ مدنی تھیں۔ مکی آیات اور مدنی آیات کا فرق کیا ہے؟ مکی آیات زیادہ تر عقائد کے بارے میں ہیں، قیامت کے بارے میں ہیں، قیامت کی سختیوں کے بارے میں ہیں، کفر و شرک کے بارے میں ہیں، فکری اعتقادی مسائل، تھاٹ کے مسائل ہیں، فکر کے مسائل ہیں، آئیڈیالوجی کے مسائل ہیں،
خلقت کے مسائل ہیں، ذہنوں کو جو جوڑنے والے مسائل ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ مدینے والی آیات میں بھی یہ چیزیں شامل ہیں، لیکن مدینہ چونکہ اب حکومت بن گئی تھی اور ایک اسلامی ریاست مدینہ فاضلہ قائم ہو چکی تھی، حکومت تشکیل پا چکی تھی، اب احکامات، اخلاقیات، معاملات، یہ ساری چیزیں ڈسکس کی جا رہی تھی۔ اب سورہ فرقان کی 30ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ کیا کہیں گے؟ مکی آیات ہے، توجہ رکھے گا، کوئی سبھی قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، سب میں لکھا ہے کہ یہ سورہ فرقان مکی ہے، مکے میں نہ یعنی عقائدی لحاظ سے۔ اب رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رب، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری امت نے اس قرآن کو مہجور کر دیا تھا، متروک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، ناتا توڑ دیا تھا۔ کہاں کہہ رہے ہیں؟ مکے میں کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں تو رسول اللہ آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے، سب آپ کے دشمن ہیں، خون کے پیاسے ہیں، سب آپ کی جان کے در حقیقت ہاتھوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یہاں مراد یہ ہے کہ رسول اللہ کے سامنے ایک ایسا گروہ پیدا ہو چکا تھا کہ جو بعد میں در حقیقت جنم لے کر رسول کی تعلیمات کو تک پہنچانے والا تھا۔ کیوں؟ رسول کیا کام کر رہے تھے؟ ہدایت کر رہے تھے، توجہ رکھیے گا۔ ہدایت کیسے کر رہے تھے؟ قرآن سنا رہے تھے۔ آج بھی بہت سے لوگ مجلس سے سنتے ہیں، مجلس میں نہیں آتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مثلا اگر کسی کا کوئی عقیدہ ہے وہ ٹھیک ہے۔ میں نے کسی موقع پر بات آگے تو عرض کرتا، چلو مل کے درود بھیجیں محمد وآل محمد۔ ہمارے اہل سنت بھائی ہیں، ان کو ہو سکتا ہے کہ مجلس ادا کے انداز سے بہت وسیع القلب سے سنیے گا یہ بات، آپ کے ماتم کے انداز سے، آپ کے اشعار سے، آپ کے علم سے، آپ کے جلوس سے اعتراض ہو سکتا ہے، سوال ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، طبیعی سی چیزیں، فطری سی چیزیں، سوال ہو سکتا ہے، اعتراض ہو سکتا ہے، جائے پرسش ہو سکتی ہے۔ لیکن میں اپنے بھائیوں کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں، ممکن ہے آپ ہماری طرح ماتم نہ کریں، آپ ہماری طرح علم نہ اٹھائیں، آپ ہماری طرح شبیہ الجنہ نہ نکالیں، آپ ہماری طرح مجلس ادا برپا نہ کریں، کہ یہ نہ ہو کہ جناب اب اکثر جگہ یہاں پہ ہو رہا ہے کہ جناب سبیل نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ اہل تشیع سبیل لگاتے ہیں، حالانکہ سبیل لگانا تو کار ثواب ہے نا، پانی پلانا پیاسوں کو، رفاع عام کے لیے کوشش کرنا۔ آج کل تو ہماری رینجرز پولیس والے سبیلیں لگا رہے ہیں گرمیوں میں، اب اللہ کے نام پہ لگائیں، امام حسین کے نام پہ لگائیں، بات تو ایک ہی ہے نا۔ اب کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ جناب امام حسین کے نام کی سبیل نہیں کھائیں گے، امام حسین کی نظر و نیاز کھائیں گے۔ ارے بھائی، یہ نظر و نیاز جو امام حسین کی ہے، یہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ قرآن امام حسین کا، یہ اللہ کا ہے۔ یہ نام کس کا لیا جا رہا ہے؟ اللہ کا لیا جا رہا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ توحید پڑھتے ہیں، آپ امام حسین کا ہدیہ کرتے ہیں کہ مولا یہ ہدیہ آپ کے لیے، یہ جو ہم نے تبرک لیا، یہ شربت پلایا، یہ جو نظر نیاز ہے، یہ جو چاول ہے، یہ جو کھانا ہے، یہ جو طعام ہے، یہ جو آذوقہ ہے، یہ ہم مسلمانوں کو کھلا رہے ہیں۔ تو کس کی نیاز ہوئی؟ اللہ کی ہوئی، نام اللہ کا لیے گیا ہے۔ صرف یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ امام حسین کے نام پہ کھلا رہے ہیں۔ بھائی اگر نام کا مسئلہ ہے کہ امام حسین کے نام پہ نہ کھلایا جائے، توجہ رکھے گا، تو بیٹے کا ولیمہ نہ کرنا، بیٹے کی ختنہ نہ کرنا۔ بھائی بیٹے کا ولیمہ کیوں؟ ہمارے جناب حاجی صاحب فرزند اللہ دتا کے بیٹے کا ولیمہ ہے، تو کھانا غیر اللہ کا ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اللہ دتا کے بیٹے کا ولیمہ تو غیر اللہ کا نام ہوا نہیں ہوا، تو کھانا کیوں کھاتے ہو؟ حاجی فلاں کے بیٹے کا عقیقہ ہو رہا ہے، ختنہ ہو رہی ہے، کھانا ہو رہا ہے، تو ختنہ کا کھانا، عقیقے کا کھانا غیر اللہ کا نام ہوا نہیں ہوا؟ تو وہاں تو غیر اللہ یاد نہیں آتا، لیکن جیسے ہی حسین کی مجلس آئی، بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یا میری بات نہیں پہنچ رہی؟ تو اگر آپ کو اعتراض ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بالکل، میں اہل سنت میں یوم حسین میں بھی کہہ چکا ہوں، KMC میں اور اہل سنت کے درمیان میں نے مجلس پڑھی ہے۔ مجھے فخر ہے کہ اپنے برادران اہل سنت کے درمیان میں کورنگی میں مجلس پڑھ کے آیا۔ میں نے کہا ممکن آپ کو اعتراض ہو، کوئی آپ ہماری طرح ماتم نہ کیجیے، آپ ہماری طرح نہ روئیے، آپ ہماری طرح جلوس میں نہ آئیے، لیکن محبت اہل بیت کو نہ چھوڑیے۔ ایسا نہ ہو کہ جناب شیعہ ایسے کرتے ہیں، شیعہ ایسے کرتے ہیں، ایسا نہ ہو۔
اہل بیت کی محبت جز ایمان ہے، بلکہ کہوں اگر اہل بیت کی محبت نہ ہو تو ایمان ہی نہیں ہے۔ مل کے درود بھیجو محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ سے اتنا مجمع ہے اگر تھوڑا سا مجمع جو ہے، جو مومنین حاضر ہیں، اگر بلندر اور جامع تر صلوات بھیجو تو مجھے بھی ایک روحانی طاقت مل جاتی ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں درود بھیجو اور آپ درود بھیج رہے ہیں، اس کی فضیلت کے لیے دو حدیث سنا دوں تاکہ آپ بھی متوجہ ہو جائیں یہ درود بھیج رہے ہیں ہے کیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس درود کو بھیجنے والے سے اس کے دل سے منافقت ختم ہو جاتی ہے۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ صلی اللہ علیہ وآلہ، توجہ رکھیے گا، محمد اور ان کے آل پر توجہ رکھیے گا۔ محمد اور ان کے آل پر بہت سارے نکات آ رہے ہیں، میں ایک منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں، ان فضائل نکات کو میں نے صرف نظر کیا ان سے تاکہ میں اپنے مقصد کو پہنچا سکوں۔ تو بات کر رہا تھا میں کہ یہ صلوات آپ بھیجتے ہیں، روز قیامت جب مومن پریشان ہوگا، کوئی نیکی نہیں مل رہی ہوگی کہ نیکی کہاں سے لاؤں تاکہ اعمال کا پلڑا جو نیچے چلا جائے، رسول اللہ کہتے ہیں میں اعمال کے کنارے کھڑا ہوں گا، جب اس کے اعمال دھونے جا رہے ہوں گے، دنیا میں جب وہ درود بھیجا کرتا تھا اس درود کو لا کر اس کے نیک اعمال کے پلڑے میں رکھ دوں گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ ہے درود، یہ ہے درود کا فلسفہ۔ اور درود کے اتنے فوائد ہیں، کسی موقع میں میں نے پوری مجلس سے پڑھی تھی کہ درود ہے کیا، یہ درود کیا ہے، بہرحال موقع نہیں ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یا رب اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن محجور کر دیا، قرآن متروک کر دیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ کون سی؟ مکے میں۔ یہ کون لوگ تھے؟ جو رسول کو نہیں مانتے تھے۔ کیا کہا؟ ھذا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے زمانے کی باتیں ہیں۔ کیا کہا؟ یہ مجنون ہے، یہ شاعر ہے۔ توجہ، اس زمانے میں شاعر کہہ کر یعنی تخیلی باتیں، وہمی باتیں، ہواؤں کی باتیں، کسی اور دنیا کی باتیں، وقاف کی باتیں، مثلا آج کل کی زبان میں رسول پر تہمت لگائی جا رہی ہے۔ کیا تہمت لگائی جا رہی ہے؟ یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے۔ مجنون کسے کہا جاتا ہے؟ جس پہ جن آ جائے، یعنی نعوذ باللہ سرکار پر جن آ گیا ہے، خدا نہ کرے کہ جو ہے یہ چیزیں جو عام ہو جائیں، لیکن مجنون، شاعر، اساطیر الاولین، یعنی جو ابھی رسول قرآن لے کر آئے ہیں لیکن مزاج یہ تھا کفار کا، مشرکین کا، کہ انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اور پھر یہی مزاج بعد میں جب مسلمانوں کے درمیان منافق پیدا ہوئے تو پھر یہی رویہ اختیار کیا گیا۔ جیسے ابھی میں مجلس پڑھ کے اتروں اور آپ کہیں کہ سیریس نہیں لینا، زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہہ گئے۔ اب بعض منافق جو مسلمان تھے، توجہ ہے، اب میں بہت ہی قریب ہو کے گفتگو کر رہا ہوں، شاید اس سے زیادہ قریب ہو کے گفتگو نہ کر سکوں۔ اب آپ کی توجہ اور آپ کی سماعت کا طالب و مل کے درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ یہ منافق کیا کرتے تھے؟ یہ منافق در حقیقت یہ کہتے ہیں سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، رسول ہے کہہ گیا، یہ ہم جیسا بشر ہے، یہ ہم جیسا انسان ہے، یہ بازار میں آتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کی بھی زوج بچے ہیں، اس کی بھی اولاد ہے، اس کی بھی آل ہے۔ یہ تو اس قسم کی باتیں کہہ کے رسول کو اپنا جیسا بنا رہے تھے کہ رسول ہمارا جیسا ہے، لہذا کوئی سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایسے میں در حقیقت ضرورت تھی کہ اس فکر کو، اس تھاٹ کو، اس نظریے کو باطل کیا جائے۔ اور پھر یہ جو طبقہ ہے منافقوں کا، سورہ منافقین میری اور آپ کی شان میں نازل نہیں ہوئی ہے، یہ دور رسالت کے ان مسلمانوں کی مذمت میں نازل ہوئی ہے جو مدینے میں موجود تھے، جو اصحاب کے درمیان موجود تھے۔ اب سورہ منافقون کی تفسیر اٹھا کے پڑھ لیجئے، آپ توجہ رکھیے گا کیسے کیسے خدا نے ان منافقوں کو ذلیل کیا ہے۔ اور یہ اتنے کاہیاں تھے کہ جب غدیر خم کا میدان سجا تھا تو جب پتہ چل گیا کہ اب کیا ہونے والا ہے تو انہوں نے کیا کرنا شروع کیا؟ میدان خالی کرنا شروع کیا تاکہ گیپ ہو جائے، فاصلہ بڑھ جائے۔ یعنی سرکاری میٹنگ جو اللہ کے حکم سے سجی ہے، خبر عظیم کو، نبأ عظیم کو رسول عظیم کے ذریعے سے پہنچایا جا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم
اسٹیج کے سامنے سے جو پالان شدر کا ممبر بنا تھا اس کے سامنے سے خالی کر دیں گے. وہاں سے در حقیقت انہوں نے ویسے کئی زمانے سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کے کاموں کا در حقیقت یہ پیک پوائنٹ تھا کہ یہاں سے انہوں نے در حقیقت جو ہے وہ شفون مارنا تھا. چنانچہ انہوں نے جو ہے وہ جگہ خالی کرنی شروع کر دی تاکہ جو ہے وہ لوگ کہیں گے جناب جیسے ہوتا ہے نا سیاسی جلسوں میں ہوتا ہے، دکھا دیتے ہیں بھائی یہ اتنی کرسیاں خالی ہیں، آپ تو کہہ رہے اتنے لوگ ہیں. تو یہ بتانے کے لیے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سیریس نہیں لینا، یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے. بہرحال تو یہ منافقین کا گروہ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ سرکار پوری توجہ کے ساتھ اس گروہ کے ساتھ نبرد عظمت تھے. مسجد ضرار کو جو ڈھانے کا حکم تھا وہ کیوں تھا؟ کیونکہ یہ ایک ایسی مسجد تھی، نام کی مسجد تھی لیکن سازشوں کا گڑھ تھا. لہذا خدا نے خبردار کیا اور کہا کہ ہرگز اس میں نماز نہیں پڑھنا. یہ چاہ رہے تھے ایک دفعہ رسول آ کے نماز پڑھ دیں، 2 رکعت نماز پڑھ دیں، ایک نماز کی امامت کر دیں، لیکن خدا نے کہا ہرگز حبیب اس مسجد میں قدم نہ رکھنا. یہ مسجد ضرار ہے. مسجد ضرار یعنی جو ضرر پہنچانے والی ہے، جو نقصان پہنچانے والی ہے، اس لیے کہ یہ اس مسجد کو رسمیت دینا چاہتے ہیں، آفیشل رنگ دینا چاہتے ہیں کہ سرکاری سٹیٹمنٹ آ جائے کہ رسول نے نماز پڑھی تھی. اب کیا ہوا؟ رسول نے اس کو ڈھانے کا حکم دیا، مسجد کو ڈھانے کا حکم دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ منافقوں کے ذریعے سے آباد کی جا رہی تھی. اب کتنا سیریس ایشو ہے یہ. لہذا یہ جو منافقت تھی، یہ تحریک جو تھی جس کے ذریعے سے رسول کی شہادت واقع ہوئی، ادھر حقیقت اس کو بے نقاب کرنا تھا. اور اس کو بے نقاب کرنے کے لیے اگر کوئی آ سکتا ہے تو اسے صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے. آپ کا خطبہ، آپ کی سیرت، آپ کی قبر، آپ کے بیانات، توجہ رکھیے گا. یہ جب حضرت صدیقہ طاہرہ کی جو اقدامات تھے، یہ سب کیا تھا؟ بہت سی باتیں میں شاید بیان نہ کر سکوں. انشاءاللہ آپ طلب کیجئے گا بعد میں مجھ سے. یاد رکھیے گا کہ اس فضا کو توڑنے کے لیے اگر کوئی ہستی اس وقت کہ جب مولا کائنات ایک مشکل میں ہیں کہ تلوار اٹھاتے ہیں تو مشکل میں ہیں، چپ رہتے ہیں تو تانا دیا جا رہا ہے علی ڈرپوک ہیں، علی بزدل ہیں، علی گھر میں بیٹھ گئے. توجہ رکھیے گا، تلوار اٹھاتے ہیں تو مسلمانوں کے ظاہری اتحاد کو خطرہ ہو سکتا ہے. میں نے 2010 میں جب پہلا حج کیا تھا تو وہاں پہ جو وہابی علماء تھے ان کے ساتھ میرا ایک مناظرہ ہوا تھا، گفتگو ہوئی تھی. 2010 کی بات کر رہا ہوں، تقریباً 16 برس پہلے. تو اس زمانے میں کراچی میں کافی قتل و غارت اور خون خرابہ، اور بس شیعہ دیکھو قتل کر دو، شناختی کارڈ دیکھو قتل کر دو، زنجیر کا ماتم دیکھو پشت پہ نشان قتل کر دو، یہ سب ہو رہا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ذرا مجھے بتائیے کہ آپ کے بقول رسول کے بعد خلفاء برسر اقتدار آئے؟ جی بالکل آئے. حضرت ابوبکر آئے، حضرت عمر آئے، حضرت عثمان آئے. میں نے کہا ٹھیک، ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت علی خلیفہ بلا فضل ہیں. جی ٹھیک ہے، آپ ان کو مانتے ہیں. میں نے کہا ہمارے پاس دلائل ہیں، آپ کے پاس بھی دلائل ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یعنی اب فضا سمجھ گئے نا، فضا کس ماحول میں بات ہو رہی ہے؟ پاکستان کے قتل و غارت کو دیکھتے ہوئے میں نے ان سے بات کی کہ صرف چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حق حیات چھینا جا رہا تھا. یہ کالا لباس پہنتا ہے، یہ مثلا کاڑا پہنتا ہے، یہ مثلا کلاوا پہنتا ہے. یہی ہو رہا تھا نا. کتنے شہداء ہم نے دیے ہیں، حتیٰ سنی افراد کو بھی، یعنی بنوریا ٹاؤن کے مفتیوں کو بھی اس لیے مارا گیا کہ وہ محبت اہل بیت کا پیغام دے رہے تھے. اب دامن محسوس گنجائش نہیں کہ میں نام لوں، آپ سب کو بھی جانتے ہیں تاریخ سے، خصوصاً نوجوان بچے، ان کو تحقیق کرنی چاہیے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ چلیں جی ٹھیک ہے، خلفائے راشدین جو ہے برسر اقتدار آ گئے. کیا توجہ کیجیے گا، حساس نقطہ پیدا کر، کیا حضرت علی نے ان کے خلاف جنگ کی؟ جنگ کی نہیں کی. کیا خلفاء میں سے بعد میں آنے والے لوگوں نے حضرت علی کے خلاف جنگ کی؟ توجہ رکھیے گا. کی جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان. توجہ رکھیے گا. یعنی جو لوگ مسلمان تھے وہ، یہ تو تاریخ کا المیہ ہے نا کہ جہاں پر یہ 3 جنگیں جو مولا کائنات سے لڑی گئیں، آفیشل جنگیں جب مولا کائنات رسماً خلیفہ ہیں چوتھے مسلمانوں کے، رسماً خلیفہ ہیں. توجہ رکھیے گا. میں نے کہا
چلے مان لیتے کیا حضرت علی نے تینوں خلفاء کے خلاف تلوار اٹھائی؟ کہیں گے نہیں۔ میں نے کہا پھر آپ کو کیا حق پہنچتا اگر میں یا علی مدد کہوں آپ مجھے ماریں، یا آپ کے پیروکار جو پاکستان میں ہیں وہ شیعوں کو ماریں؟ اب وہ چپ، کاٹو تو رگوں میں لہو نہیں۔ کہ بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اس بنا پر حق حیات چھین لینا، قتل کر دینا کہ تمہارا عقیدہ اور ہے میرا عقیدہ اور ہے، میں نے کہا یہ درست نہیں ہے، تو خاموش ہو گئے۔ تو یہ جو منافقت تھی جو سالوں سے پیدا ہوئی اور پھر اس نے رنگ تبدیل کیا، یہاں پہ جناب زہرا سامنے آتی ہے اور پھر مسلمانوں کو قرآن کی طرف، روایات کی طرف، نبی کی طرف، سنت کی طرف، سیرت کی طرف در حقیقت دعوت دیتی ہے، اس طریقے سے کہ آج تک جناب زہرا کے اقدامات، جناب زہرا کے فیصلے، جناب زہرا کی کوششیں، کاوشیں، جدوجہد، حتیٰ کہ آپ کی قبر مخفی آج تک جائز سوال ہے مسلمانوں کے لیے کہ رسول کی بیٹی کی قبر کیوں پوشیدہ ہے۔ 3 مقامات بیان کیے گئے ہیں، بس میں کہ آپ کے حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا، جنت البقیع میں دفن کیا گیا، یا ممبر اور محراب کے درمیان دفن کیا گیا، کیونکہ مولا کائنات نے کئی قبریں بنائی تھی تاکہ قبر فاطمہ جو ہے وہ محفوظ رہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی ایام فاطمیہ میں موقع ملا تو بتاؤں گا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے کیا اقدامات تھے اور کس وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی۔ مل کے درود بھیجئے محمد وآل محمد۔ یہاں گفتگو روک کر اگلے مرحلے سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، وہی کہ غلط تقسیم ہو گئی ہے۔ مثلا ہمارے ذہن میں محرم و صفر جو شیعوں کے ہیں، ربیع الاول سنیوں کا ہے، یہ تقسیم غلط ہے۔ یہ رسول جو ہیں وہ سنیوں کے ہیں، آل رسول جو ہیں وہ شیعوں کے ہیں، یہ تقسیم بھی غلط ہے۔ یہ مثلا اہل سنت قرآن لے لیا، اہل تشیع نے آل محمد لے لیا، یہ تقسیم بھی غلط ہے، منطقاً غلط ہے، شرعاً غلط ہے، سنت و سیرت رسول کے مطابق غلط ہے۔ توجہ رکھے گا، اس لیے رسول اللہ نے یہی فرمایا تھا میں صرف قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر قرآن چھوڑ کے جاتے ہم سب قرآن لیتے، اگر اہل بیت چھوڑ کے جاتے ہم سب اہل بیت لیتے۔ یہ نہیں کہا کہ آج جو تقسیم ہم نے پیدا کر دی ہے فرقہ واریت نے کہ سنیوں نے قرآن لے لیے، شیعوں نے جناب آل محمد لے لیے، یا جناب محرم شیعوں کا ہے، ربیع الاول جو ہے مسلمانوں کا ہے، اہل سنت کا ہے، یا مثلا ربیع الاول کا مہینہ جو ہے اس میں اہل سنت ہیں اور محرم صفر جو ہے اس میں غم مناتے ہیں شیعہ ہیں، یہ تقسیم غلط ہے۔ توجہ رکھیں، جو کچھ رسول چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ امت مسلمہ کا ہے، امت مسلمہ کا ہے، لہذا یاد رکھے گا یہ کہنا کہ قرآن نہیں، اس لیے کہ قرآن رسول اللہ فرمانے جہاں قرآن ہے وہاں اہل بیت ہیں، لہذا اگر کوئی یہ تصور ہے قرآن کافی ہے تو وہ سنت رسول کی مخالفت میں یہ بیان دے رہا ہے کہ قرآن کافی ہے۔ قرآن کافی ہو تو رسول کہتے ہیں صرف قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن تا قیامت 2 ہدایت کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کا نام قرآن ہے، ایک کا نام اہل بیت ہے، یعنی جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت متجلی ہوں گے، جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں قرآن متجلی ہوگا۔ محمد وآل محمد۔ تکوینی طور پر رسول نے کہا لن یفترقا، ہرگز ڈیویژن نہیں، تقسیم نہیں، دوری نہیں، حتی یردا علی الحوض، حوض کوثر تک پتہ چلا کہ قرآن جہاں ہے وہاں نور آل محمد ہے، جہاں آل محمد ہیں وہاں نور قرآن ہے۔ ڈاکٹر علی شریعت نے ایک دعا کی، اس نے دعا کی کہ خداوند مسلمانوں کو قرآن و شیعوں کو علی عطا فرما۔ تو میں نے عالم ارواح میں مثلا ان سے مناظرہ کیا یا ان پہ تنقید کی، بھائی مسلمان تو پہلے ہی کہتے ہیں قرآن کافی ہے، اہل بیت کہتے ہیں ہمارے لیے شیعہ ہیں۔ توجہ رکھیے گا، اگر ہم میں سے کوئی یہ کہ اہل بیت صرف وہ رسول کے دین پہ نہیں ہیں، توجہ رکھیے گا، دل تھام کے بیٹھیے گا، انجیکشن بھی لگاتا ہوں میں، ہاں
یہ کہنے کہ جناب بس رونا کافی، ماتم کافی، اہل بیت کافی نہیں، یہ سنت و سیرت رسول، یہ رسول کا راستہ نہیں ہے۔ رسول کا راستہ قرآن و اہل بیت کا راستہ ہے، توجہ رکھیے گا۔ قرآن کے بھی یہی ہے، اہل بیت کے، نہ صرف قرآن کافی نہ صرف اہل بیت کافی، جو ایک کو کافی کہے، توجہ رکھیے گا، وہ پھر بیلنس نہیں ہے۔ چنانچہ یہ وہ حقیقت ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ان چیزوں کو ہمیں بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ ہمارا ملک، ہمارا وطن اور ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، یہ سب پیار اور محبت کے متقاضی ہیں کہ ہم پیار سے، محبت سے، برداشت سے، احترام متقابل سے جو ہے وہ اپنی بات کریں۔ ہاں کوئی ایسی بات کہ جو اختلافی ہو، اس کا جو مقام ہے، میدان ہے، وہ مناظرہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہوتا ہے، گلی کوچوں میں نہیں ہوتا ہے۔ میں مناظرہ نہیں کر رہا ہوں، میں تو ایک جائز سوال ہے اس کو پیش کر رہا ہوں کہ وہ حقائق ہیں جن کو رسول اللہ انہما لن یفترقا، یعنی تم چاہو بھی تو حقیقت قرآن اور حقیقت اہل بیت میں جدائی نہیں ڈال سکتے۔ اگر تم اپنے ذہن میں یہ سمجھ کر کہ قرآن کافی ہے، اہل بیت کافی ہے، توجہ رکھے گا، نہیں، یہ دین کا راستہ نہیں ہے، رسول و سنت و سیرت رسول کا راستہ نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہوگی۔ اب یہ سلسلہ آگے چلا، یہی منافقت کہ جس سے اسلام کو نقصان پہنچایا، رسول کو نقصان پہنچایا اور مسلمانوں میں تقسیم ہوئی، یہ آگے چلتے چلتے یزید تک پہنچی، اور پھر یزید نے جو منافقت کی نقاب اڑی ہوئی تھی وہ الٹ دی۔ اس نے کہا نہ کوئی خبر آئی تھی، نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا۔ یعنی اگر میں کہوں تاریخ میں گستاخ رسول سب سے بڑا، گستاخ خدا سب سے بڑا، گستاخ نبی سب سے بڑا اگر کوئی ہے 295 سی جس پہ لگنی چاہیے، وہ یزید ہے۔ اگر آج کی عدالت میں 295 کا مقدمہ دائر کیا جائے تو جس طرح ماضی میں بہت سے لوگوں پر 295 سی کا پرچہ کٹا تھا، یزید پہ بھی لگنا چاہیے۔ فلا خبر جا ولا وحی نزل، کیا عقیدہ ہے؟ اتنا شراب میں مست ہوا کہ جو دوسرے کام نہ کر سکے وہ ان حضرت نے اگل دیا۔ اب جب انسان بے خبر ہو جائے، بے شعور ہو جائے، بے عقل ہو جائے تو پھر اول فول بکنا شروع کر دیتا ہے۔ انہوں نے اول فول تو نہیں بکا، جو محفوظ ضمیر تھا اسی کو بیان کر دیا۔ مل کے درود بھیجیں محمد وآل محمد وآل لائبت بنو ہاشم بالملک، بنو ہاشم نے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے ڈرامہ رچایا تھا، کھیل کھیلا تھا، سازشیں کی تھیں۔ فلا خبر جا ولا وحی نزل، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی خدا کا پیغام آیا۔ دین کا انکار، رسول کا انکار، نبوت کا انکار، خاتمیت کا انکار، قرآن کا انکار، خدا کا انکار، ملائکہ کا انکار، قیامت کا انکار۔ اور آپ کہیں گے رضی اللہ، اور آپ کہیں کہ جناب اس کے گن گائے جائیں، تو پھر یہاں پہ میں ایک جملہ کہوں گا۔ لوگ کہتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، یہ بھی شہزادے تھے، وہ بھی شہزادے تھے، تو ماشاءاللہ میں اپنے شہزادے کے فضائل پڑھتا ہوں۔ جو سوار دوش رسالت ہے اسے حسین کہا جاتا ہے، جسے نبی اپنی گود میں بٹھائے اسے حسین کہا جاتا ہے، جو سجدے میں چلا جائے اور رسول کی پشت پہ بیٹھ جائے تو اسے حسین کہا جاتا ہے۔ اب میرے شہزادے کے فضائل یہ ہیں کہ جوانان جنت کا سردار جسے کہا جائے اسے حسین کہا جاتا ہے، جنت سے جس کے لیے لباس آئے اسے حسین کہا جاتا ہے، جس کے آنسو رسول پہ شاق حسین کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے شہزادے کے فضائل ہیں۔ اب تم اپنے شہزادے کے فضائل بڑھو تو دنیا کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اصحاب کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے، مورخ لکھ رہے شرابی تھا، زانی تھا، بندروں سے کھیلنے والا تھا، تو تمہیں تمہارا شہزادہ مبارک، ہمیں ہمارے شہزادے مبارک۔ اب یہاں پہ آپ نے نعرہ تو لگا دیا، یہ بات جمہور اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، توجہ رکھیے گا۔ یہ ضیاء الحق کی وہ باقیات ہیں جن کو ضیاء الحق کے ذریعے سے اس پاکستان میں کاشت کیا گیا تھا۔ وہ باطل نظریہ، وہ گماش تھے، وہ مزدور، وہ افراد، وہ ایجنٹ جو بڑی طاقتوں کی ایمان پر ضیاء الحق نے کاشت کیے تھے۔ جمہور اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے
کہ یزید رضی اللہ ہے، سب یہ کہتے ہیں یزید لعنت اللہ علیہ۔ کچھ ایسے چاہنے والے ایسے اس خلیفہ مسلمین کے پیدا ہو گئے جو آج بھی کہہ رہے ہیں رضی اللہ، تو آپ کو ایسا رضی اللہ مبارک ہو۔ مل کے درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ اب اس کو بے نقاب کرنے کے لیے کہ یزید کہہ کے فلا خبر جاول ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر کہ اے کاش سر حسین تشت میں ہے، دنیا بھر کے سفراء موجود ہیں، اصحاب موجود ہیں، لوگ موجود ہیں، معززین شہر موجود ہیں، دمشق کے تشت میں سر حسین رکھا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، کہہ رہے کاش بدر و احد میں میرے اجداد ہوتے۔ تو کہتے ہیں یزید تیرا ہاتھ شل نہ کرے، تو نے ہمارا بدلہ لے لیا۔ توجہ ہے، ہمارا بدلہ لے لیا، یعنی اپنے اجداد کفر پر یزید فخر کر کے کہہ رہا ہے کہ حسین کے قتل پر میرے اجداد خوش ہوتے۔ یہ عام اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، توجہ رکھیے گا۔ دعوت محمد جاج نہیں کہ میں اہل سنت کی کتابوں سے دلائل دوں، لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ یزید شراب کے نشے میں جن مغلظات کو پک رہا تھا، اپنے معافی ضمیر کو بیان کر رہا تھا کہ خدا کا غصہ، نبی کا غصہ، دین کا غصہ، قرآن کا غصہ، شریعت کا غصہ، ملائکہ کا غصہ۔ 295 سی پکی ایک نہیں کئی 95 295 سی ہیں، توجہ رکھیے گا۔ اگر حقیقت میں کوئی مقدمہ چلایا جائے ایسے موقع پر، اگر کوئی سامنے آئے گا اور اس منافقت سے پردہ اتار کر اس کو دنیا کے سامنے لائے گا تو اسے زینب کبریٰ و سید سجاد کہا جاتا ہے کہ یزیدیت کو مٹاؤ اسے بلا سمجھو، یزیدیت کو مٹاؤ اسے بلا سمجھو، ارے خدا کے واسطے مفہوم کربلا سمجھو۔ مل کے درود بھیجے محمد والے محمد والے۔ کہ آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی، زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی۔ اس طریقے سے جناب زینب کے خطبے کو دیکھ کر جنہوں نے مولا کائنات کے خطبے سنے تھے، کہا کہ آج علی بول رہی ہے کوفے میں، آج شام میں زینب نہیں علی کی زبان زینب کے لہجے میں بول رہی ہے۔ یہ دوسرا دور تھا کہ منافقت کی نقاب کو اتار پھینکا پوری دنیا کے سامنے، انہی خطبات سے اسی شام میں انقلاب برپا ہو گیا۔ چند ہفتوں سے زیادہ قید نہ رہ سکے یزید، سٹ پٹا گیا، پریشان ہوا، آزاد کر دیا، آزاد کر دیا۔ تیسرا منافقت کا دور وہ ہے جب ظہور امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ یعنی جب فائنل ہوگا نا تو ہر چیز اپنی بھرپور تیاری کے ساتھ آئے گی۔ عالم کفر بھی آئے گا، اسلام کے مت والے بھی آئیں گے، قرآن والے بھی آئیں گے، شیطان والے بھی۔ بھرپور تیاری فائنل ہوتا ہے نا، تو فائنل میں دونوں ٹیمیں بھرپور تیاری کے ساتھ اترتی ہیں کہ جناب ٹرافی ہم نے جیتی ہیں اور فائنل ہم نے اپنے نام کرنا ہے، ورلڈ کپ ہم نے لینا ہے۔ آخری فائنل جو ہوگا وہ امام مہدی کی تلوار کے ذریعے سے ہوگا، معرکہ حق و باطل جو ہوگا، اس کے بعد کوئی اور معرکہ نہیں ہے، یہ آخری معرکہ ہوگا۔ لہذا اس دور میں بھی منافقت جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہوگی، اور جتنا جتنا ظہور کا زمانہ نزدیک آتا چلا جائے گا اتنی ہی یہ منافقت خود بخود عیاں ہوتی چلی جائے گی۔ توجہ رکھیے گا، ظہور کا ایک خاصہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ہوتے تھے منافق اپنے نفاق منافقت کو چھپاتے تھے، لیکن جیسے جیسے امام زمانہ امام مہدی کے ظہور کا زمانہ نزدیک آئے گا خود بخود یہ منافقت چھپنے سے بھی نہیں چھپ سکے گی، خود بخود عیاں ہوتی چلی جائے گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطنت اور دجالیت کی پیروی میں، نفسانی خواہشات کی پیروی میں انسان اتنا بے سر ہو جائے گا، اتنا بے لگام ہو جائے گا، خود بخود اپنے اعمال و افعال، اپنی افکار، اپنی آئیڈیالوجی سے خود بخود بتانے لگے گا۔ اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج منافقت جو تھی یورپ کے چہرے پر،
غرب مغرب کے چہرے پہ جو منافقت کی، ہم انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، ہم انسانوں کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم انسانیت کو بچا رہے ہیں، یہی لوگ ہیں کہ جو در حقیقت ناگا ساگی پر بم برسانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو فلسطین میں ہمارے بھائیوں کو 70,000 لوگوں کو تہہ تہہ کرنے والے ہیں۔ منافقت کا جو چہرہ تھا اس سے نقاب الٹ دی، اور پھر حق اپنی حقیقت کو آشکار کرتا چلا جائے گا۔ کس میں تصور تھا یہ کہ امریکہ کی یونیورسٹی میں اسرائیل کے جھنڈے جلیں گے؟ کون یہ تصور کر سکتا تھا کہ امریکی معاشرے میں فلسطین کے لیے زندہ باد کے نعرے لگیں گے؟ حق خود بخود ظاہر ہو رہا ہے۔ آج آیت اللہ خامنئی کے تشییع جنازہ کو دیکھ کر لوگ منکشف ہو رہے ہیں، لوگ منقلب ہو رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مرد میدان تھا، اگر کوئی اسلام کی راہ کا، ایمان کی راہ کا سپاہی تھا وہ خامنئی تھا، اس لیے کہ ساری دنیا ایک طرف تھی، علی والا ایک طرف تھا، ایک طرف تھا۔ حق خود بخود آشکار ہو رہا ہے۔ جو منافقت ہیں ان کی بھی منافقت کھل کے آ رہی ہے، اور صرف بین الاقوامی منافقوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اسرائیل اور امریکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، قاتلان غزہ و فلسطین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بلکہ یہ منافقت آہستہ آہستہ کھلتی چلی جا رہی ہے، اور جتنا یہ نیچے آتی چلی جائے گی، گلی کوچوں میں آئے گی، خود بخود در حقیقت کیا ہے؟ آشکار ہوتی چلی جائے گی۔ اور یہ کیسے آشکار ہوگی؟ اس کا واحد نتیجہ کیا ہے؟ وہ ہے دجالیت۔ دجالیت یعنی وہ سوشل میڈیا جس کو آج یہودی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اس کا خاصہ یہ ہے، اس کی ترکیب یہ ہے، اس کی حیت یہ ہے، اس کی نوعیت یہ ہے، یہ سوشل میڈیا جو کچھ بھی آپ کے اندر چھپا ہوا ہے کھول کر آپ اس کو تشت البام کر دیں گے۔ یہ فیس بک کیا ہے؟ یہ ابتدا تھی، یہ آپ کا فیس بک اکاؤنٹ جو ہے وہ کتاب چہرہ ہے، کتاب قلب ہے، جو کچھ آپ کے قلب میں ہے وہ آپ اگل رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تحریر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ انسان گھر کی باتوں کو لکھ رہا ہے، ناجائز باتوں کو، نیچ باتوں کو، بیہودہ باتوں کو۔ آج کھانسی ہو گئی، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، آج بیوی کے ساتھ جھگڑا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سوشل میڈیا در حقیقت آہستہ آہستہ منافقت کو عیاں کرنے کے لیے ہے۔ یہ جو ٹک ٹاک ہے یا انسٹاگرام ہے یا اور بھی اس قسم کے پلیٹ فارم ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ میں خود پسندی کو پیدا کرنے والے ہیں۔ خود پسندی کیا ہے؟ میں بہت اچھا ہوں، میں بہت پریٹی ہوں، میں بہت خوبصورت ہوں، مجھے لائک کرو، مجھے داد دو، میرے تصویر پر کمنٹ پاس کرو۔ کچھ گداگر ہوتے ہیں جو روڈوں پہ مل جاتے ہیں، ساتھ ساتھ ہیں میرے، جی مل کے درود بھیجیں محمد وآل محمد۔ تیسرا دور منافقت کب ہوا؟ ظہور امام۔ خود بخود منافقت آشکار ہو رہی ہے۔ دشمن نے پلاننگ کی، کیسے آشکار کریں گے، کیسے منافقت لے کر آئیں گے؟ کہا سوشل میڈیا کے ذریعے۔ پہلے ڈیسک ٹاپ آیا، پھر لیپ ٹاپ آیا، اور اب موبائل آ گیا۔ اب اس سے چھوٹی ڈیوائس آئے گی، جی اسمارٹ واچ میں ہی بہت کچھ ہو جائے گا، توجہ رکھیے گا۔ لہذا دشمن کیا کر رہا ہے؟ کام کر رہا ہے، تاکہ اب یہ مولا علی کریں جس کے اندر خود پسندی آ جائے، میں بہت اچھا ہوں، یہ ہلاک ہو گیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ معصوم کہہ رہا ہے، جس کو خود پسندی آ جائے۔ تو میں کہہ رہا تھا کچھ گداگر ہوتے ہیں، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، آپ کے پیچھے نہیں چھوڑیں گے، ایسا ہی ہے، جب تک آپ دے نہ دیں، یا آپ آج چلے جائیں یا وہ کھڑا رہے گا، جی دے 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 دے۔ کچھ سوشل میڈیا کے فقیر ہوتے ہیں، لائک کر دے، پاس کر دے، کمنٹ کر دے، تو بھی گداگر ہے وہ بھی گداگر ہے، فرق یہ ہے کہ وہ پیشہ ور ہے، تو سوشل میڈیا کا فقیر ہے۔ مل کے درود بھیجیں محمد وآل محمد۔ اب یہ خود پسندی کیسے لے گئے؟ جس میں معصوم کریں، جس میں خود پسندی آ جائے، خوش ہونے لگے اپنے آپ سے، راضی ہو جائے، مجھے کوئی عیب نہیں ہے، میں پرفیکٹ ہوں، میں 100% ہوں، ساری خوبیاں، سارے سرخاب کے پر مجھ میں موجود ہیں۔ معصوم کہہ رہے ہیں یہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، اس کی پتنگ جو ہے کنوں سے گئی، جو کنوں سے پتنگ جاتی ہے پھر اس کا کچھ نہیں پتا ہوتا کہاں جائے گی۔ اب یہ کیا ہے؟ ادھر سیلفی لی، ادھر انسٹاگرام، ادھر ٹک ٹاک، ادھر فیس بک، اب جو ہے وہ بیکاری شروع ہو گیا، لائک کر دو، پاس کر دو، کمنٹ کر دو، فارورڈ کر دو۔ یہ آہستہ آہستہ کیا ہے؟
آپ کو عادی کیا جا رہا ہے. تم خوش رہو، تم بہت اچھے ہو، تمہارا سوشل اکاؤنٹ، تاکہ تم اپنی برائیوں سے غافل ہو جاؤ. منافق کون ہوتا ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جو اپنی برائیوں سے غافل ہو جاتا ہے، صرف اپنی اچھائیاں دیکھتا ہے، اور اتنا دیکھتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے دنیا میں مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے دنیا میں کامل کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی پرفیکٹ انسان ہے ہی نہیں. اب سوشل میڈیا نے کیا کیا؟ پوری نوجوان نسل کو ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام میں، فیس بک پہ لگا دیا. اب یہ دشمن کام کر رہا ہے. آخری دور جو ہوگا، توجہ رکھیے گا، خطرناک دور ہے، یعنی یہ دور جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. لہذا اس منافقت کا پردہ الٹنے کے لیے اگر کوئی ہستی آئے گی تو اسے مہدی آخر الزماں کہا جاتا ہے. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد. کہ اس زمانے میں جو ان کے فالوور ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں، جو ان کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، توجہ رکھیے گا، وہ خود بخود اس منافقت سے، اس رویے سے، اس میتھڈ سے، اس راستے سے دور ہیں. وہ اپنے امام کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں. اہل سنت ہوں، اہل تشیع ہوں. اہل سنت اپنے انداز سے، اہل تشیع اپنے انداز سے، اپنی تھاٹ کے ذریعے سے انتظار کر رہے ہیں. پہلے میں اس گفتگو میں نہیں جاؤں گا کہ امام مہدی پیدا ہوں گے یا آئیں گے یا ظہور کریں گے، یہ ایک الگ بحث ہے جو یہاں پر متقاضی نہیں ہے. اہل سنت بھی انتظار کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی جو کلپس آ رہی ہیں، وہ کیا امام مہدی اور ان کی تحریک اور ان کی آمد اور دنیا کو ساتھ بھرنے پر ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، وہ اس دنیا میں ہیں، خداوند عالم جو ہے ان کو لمبی عمر عطا کی ہے. اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ لمبی عمر کیسے عطا کی ہے، اور حضرت خضر کو لمبی عمر عطا کی، حضرت الیاس پہ لمبی عمر عطا کی جو حضرت امام مہدی سے پہلے ہیں. تو اگر امام زمانہ کو خدا نے لمبی عمر دے دی، تعجب نہیں کرنا چاہیے. میرے لیے دلائل ہیں، میں یہاں پر صرف کیا گزر رہا ہوں، بات کھول نہیں رہا. چنانچہ امام جب آئیں گے تو ان کے فالوور پہلے سے تیاری کر رہے ہوں گے. اور اس زمانے میں جو امام کا پیغام ہے وہ ان کے نائبین اور فقہات کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہا ہے. اب یہ جو قول ہے کہ مثلی لا یبائی و مثلا، یا مثلا کسی کو حسین زمان کہا جا سکتا ہے نہیں کہا جا سکتا، میں اس بحث کو نہیں کھولوں گا. صرف اتنا کہوں گا یہ جو کچھ بھی کہا جاتا ہے یہ مجازن کہا جاتا ہے. کیا میر انیس کو خدائے سخن نہیں کہا جاتا؟ کیا وہ خدا ہو گئے؟ کیا مولا کائنات کو شیر خدا نہیں کہا جاتا؟ تو مولا علی کو شیر سے کیوں تشبیہ دی جا رہی ہے، ایک حیوان سے؟ تو مراد یہ ہوتی ہے تشبیہ میں ایک جہت لی جاتی ہے. آپ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یہ تو چاند جیسا ہے، تو ایک تشبیہ خوبصورتی کے ساتھ استعارہ لیا جاتا ہے کہ چاند خوبصورت ہے، میرا بیٹا خوبصورت ہے. شیر سب سے زیادہ مضبوط اور شجاع حیوان ہے، لہذا اگر کوئی شیر خدا کہلانے کا حقدار ہے وہ مولا علی ہے. توجہ رکھیے گا. لہذا یہ جو حسین زمان کہا جاتا ہے کسی کو، تو یہ مجازن کہا جاتا ہے. کوئی بھی انسان اہل بیت کی مانند نہیں ہو سکتا، اصل تصور نہیں کیا جا سکتا. امام رضا کہتے ہیں اصل تم اس حقیقت کو فہم ہی نہیں کر سکتے، تمہارے ذہن میں نہیں آ سکتی ہے. بس میں آخر میں صرف 2-3 دقائق اور آپ کی زحمت تمام کروں گا. میں درود بھیجیں محمد و آل محمد. یہ سب مجازن ہیں، یہ سب تشبیہات ہیں. صرف ایک بات کہہ کے امام حسین کا مثلی لا یبائی و مثلا، میرا جیسا یزید جیسے کی پیروی نہیں کرے گا. یہاں پہ امام حسین علیہ السلام خود جانتے ہیں کہ اہل بیت کے جو روحانی فضیلتیں اور مناقب و درجات ہیں، کوئی انسان ان کا فہم نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا. توجہ رکھے گا. بس یہاں جو امام حسین کہہ رہے ہیں روحانی فضائل کے لحاظ سے نہیں کہہ رہے. حسین جیسا اگر کوئی ہو سکتا ہے فضائل میں، مناقب میں، درجات میں، عظمتوں میں، رفتوں میں، بلندیوں میں، تو وہ آل محمد ہیں. وہ در حقیقت محمد و آل محمد ہیں. وہ کلن محمد، وہ اوسطن محمد، وہ اولن محمد، وہ آخرن محمد. یہاں امام حسین علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں کہ میرا جیسا یزید جیسے کی پیروی نہیں کر سکتا، امام حسین اس دنیا میں آنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جو میری راہ پہ چلے گا وہ میری طرح یزید کا انکار کرے گا. میں نے 61 ہجری کے یزید کا انکار کیا تھا. جو میری راہ پہ چلے گا اپنے زمانے کے یزید کا انکار کرے گا. مثلی، میرا مثل، تکوینی لحاظ سے نہیں، فضائل کے لحاظ سے نہیں، بلکہ پیروی میں، اس دنیا میں ان کے راستے پر چلنے والا قیامت تک جو آئے گا وہ حسینی کہلائے گا. مثلی لا یبائی و مثلا، میرا جیسا اس یزید جیسی کی پیروی نہیں کر سکتا. اور ایک اور شبہ، اور آپ کی زحمت تمام، یہ وقت قبولیت ہے،
دعا کے لیے کہ بارش بھی ہو رہی ہے، رحمت خدا بھی ہے، فرش ادا بھی بیٹھے ہیں، دعا فرمائیں خداوند عالم اپنی رحمت واسعہ کو ہم پر، ہمارے ملک پر اور ہمارے جسموں پر، ہمارے مرحومین پر نازل فرمائے اور فرزند زہرا امام مہدی کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور سوال یہ کہ جب امام آئیں گے اس سے پہلے جو ان کے نائبین ہیں وہ ان کے پیغام کو پہنچائیں گے، اور یہ جو نائب کہتے ہیں ہم یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ ائمہ نے ان کو نومینیٹ کیا ہے۔ نومینیٹ ان معنی میں کہ صفات دی ہیں۔ 4 نائب ہیں امام کے جن کا نام لے کر امام زمانہ نے غیبت صغرا میں بتایا، 4 نائب ہیں۔ اس کے بعد کہا اب میرا کوئی نائب ایسا نہیں آئے گا جس کو میری طرف سے مقرر کیا گیا، 4 نوائب جس کو نواب اربعہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد امام نے کسی کو مقرر نہیں کیا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا ہاں غیبت صغرا کے لیے میں صفات دے کے جا رہا ہوں۔ فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ۔ علامہ طالب جوہری مرحوم کہتے ہیں جو آپ مرجع تقلید کہتے ہیں یہ لفظ کہاں سے آیا؟ کہا یہ امام کی حدیث سے آیا ہے۔ علامہ طالب جوہری مرحوم کہتے ہیں فرجعو یعنی رجوع کرو، سوال کرو، پرسش کرو، کوسچن آنسر کرو۔ کس سے؟ جو فقہا ہیں، جو مراجع ہیں، جو مجتہدین ہیں۔ علامہ طالب جوہری کہتے ہیں یہ روات کا لفظ جو آ رہا ہے، یہ مرجع کا لفظ آ رہا ہے، یہ اہل بیت نے دیا ہے۔ مرجع تقلید کیوں کہتے ہیں؟ یہ 11ویں امام کی در حقیقت حدیث سے ہے۔ علامہ طالب جوہری کہتے ہیں فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، عوام کو چاہیے کہ تقلید کریں۔ امام خود کہہ رہا ہے۔ آج پوچھا جاتا ہے آپ کسی تقلید کرتے ہیں؟ میں مولا عباس کی تقلید کرتا ہوں ماشاءاللہ۔ آپ کسی تقلید کرتے ہیں؟ میں امام زمانہ کی ماشاءاللہ۔ آپ اتنے پہنچے ہوئے ہیں امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں؟ حضرت عباس کی؟ اچھا 2 مسئلے میں پوچھا ہوں، ذرا پوچھ کے بتائیے، بغلیں جھانکنے لگیں گے۔ سیدھا سیدھا اصول دیا اہل بیت نے، بھائی اگر نہیں کر سکتے، خود مجتہد نہیں بن سکتے، احتیاط عمل نہیں کر سکتے، تقلید کرو۔ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ۔ تو یہ جو ہم نائب کہتے ہیں ان کو مقرر نہیں کہ فلاں 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 ایک مسٹر ایکس وائی زیڈ، نہیں، صفات کے ذریعے سے۔ اور بھی گفتگو میں اس پہ صرف نظر کر رہا ہوں۔ اگر نائب امام کہتے ہیں اس وجہ سے کہتے ہیں کہ امام نے مقرر کیا ہے، امام ان کو مقرر کر کے جا رہا ہے۔ امام بتا رہا ہے کہ جس جس میں یہ صفات ہوں تم ان کی تقلید کرو، وہ ولی فقیہ ہیں ان کی اطاعت کرو۔ ان کی اطاعت کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ ہمارے حکم پر عمل کر رہا ہو۔ فَإِنَّهُ حُجَّتِي، حجت کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ توجہ رکھیے گا۔ فَإِنَّهُ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ، یہ تم پر میری طرف سے اتھارٹی ہیں اور میں اللہ کی طرف سے تم پر اتھارٹی ہوں، ٹوٹل اتھارٹی۔ مجھے پتا ہے یہ گفتگو جو ہے وہ بہت سے چہروں کے لیے بہت ناگوار ہے، معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں اپنا حق ادا کر کے جاؤں گا۔ یہ تو دیکھنے سے مسائل اس طرح حل نہیں ہوں گے، بات سمجھ کے اٹھیے گا، نہیں سمجھ میں آئے سوال کیجیے مجھ سے۔ ہو سکتا ہے میرا طریقہ، یہ میرا لہجہ، یہ میرے الفاظ جو ہیں وہ آپ کو ناگوار گزرے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نہ سیٹ کے لیے مجلس پڑھتا ہوں، نہ پیٹ کے لیے مجلس پڑھتا ہوں، نہ سیٹ نہ پیٹ۔ وہ ہیں ذاکرہ تاجران خون حسین جو پیٹ کے لیے مجلس پڑھتے ہیں، جو نام لے لے کے جی داد لیتے ہیں۔ سیٹ کے لیے نہیں پڑھتا، اس لیے کہ میری کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، مجھے جناب زہرہ سے اجر لینا ہے۔ اور نام کا ہدیہ کیا؟ مولانا آپ کا ہدیہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا آپ نہیں دے سکتے، معذرت کے ساتھ۔ نہیں مولانا پھر بھی بتائیے نا۔ میں نے کہا آپ کتنے دیں گے؟ 30,000 40,000 50,000 کتنا دیں گے؟ میں نے کہا نہیں یہ بہت کم ہے۔ اچھا پھر آپ کتنا لیتے ہیں؟ میں نے کہا میں جناب زہرہ کی رضا لینا چاہتا ہوں۔ آپ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں؟ نہیں مولانا میرا ہدیہ جناب زہرہ سے، نہ سیٹ کے لیے نہ پیٹ کے لیے، لہذا کڑوی اور سخت باتیں کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ اگر سیٹ کے لیے مجلس پڑھوں گا جناب زہرہ راضی نہیں ہوں گے، میں آپ کو راضی کروں گا۔ پیٹ کے لیے پڑھوں گا میں خون حسین کا تاجر بن جاؤں گا، لہذا نہ سیٹ نہ پیٹ، جناب زہرہ کی رضا چاہتا ہوں قسم خدا کی۔ لہذا بات اگر ناگوار گزر رہی ہے معافی چاہوں گا، لیکن آئیے بیٹھیے سوال کیجیے۔ اور پھر میں نے کافی بچوں کو سمجھایا، بہرحال اب دامن میں گنجائش نہیں ہے، وقت پورا ہو گیا۔ آخری زمانہ جہاں پر منافقت پھل کے سامنے خود بخود آئے گی، سوشل میڈیا، دجالیت، شیطنت اپنا کردار ادا کر رہی ہے، وہ یہی دور ہے، یہی سوشل میڈیا ہے، جس کے ذریعے سے برائیاں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ آوازیں بلند ہو رہی گھر والوں کی۔
عفت و حیا کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ شوہر اپنے گھر کے ہوتے ہوئے اپنی تسکین روح کے لیے باہر رجوع کر رہا ہے، بیوی اپنی تسکین ذات اور روح کے لیے سوشل میڈیا سے رجوع کر رہی ہے۔ میں در پردہ کہہ گیا، جو ارباب علم و دانے سے سمجھ گئے سوشل میڈیا پہ کیا دیکھا جا رہا ہے۔ اگر شوہر بے رغبتی کرے بیوی سے، بیوی بے رغبتی کرے شوہر سے، تو کیا ہوگا؟ عفت تار تار ہوگی، حیا تار تار ہوگی۔ بچے جھوٹ بول رہے ہیں ماں باپ سے، سریان جھوٹ بول رہے ہیں۔ ماں باپ کو بھی بتائیے ٹوپی پہنا رہا ہے، یہ بیوقوف بنا رہا ہے، لیکن ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ اہل بیت کا راستہ یہ ہے، مجلس یہ ہے، میلاد یہ ہے، قرآن کا راستہ یہ ہے، آل محمد کا راستہ یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچوں کے راستے پہ قدم بڑھاؤ گے تو آنکھیں سچ دیکھیں گی، زبان سچ بولے گی، کان سچ سنیں گے، ہاتھ و پیر سے سچ ظاہر ہوگا تو پتہ چل جائے گا تم سچوں کے راستے پہ گامزن ہو۔ لہذا اس منافقت سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کی حق و حقیقت پہ تربیت کریں۔ یہ بچے آپ کے اور میرے پاس امانت ہیں، یہ زوجہ جو میرے گھر میں آئی ہے یہ میری امانت ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت۔ شوہر کے لیے بیوی کا احترام، بیوی کے لیے شوہر کا احترام، بچوں کا احترام۔ اس فیملی لائف کو بچائیے، اے ٹی ایم کارڈ نہ بنیے۔ شاید 10 سال کے بعد میں یہ جملہ آج کہہ رہا ہوں، شاید زیادہ عرصے سے۔ آج کل ماں باپ اے ٹی ایم کارڈ ہو گئے، بابا یہ لا دو یہ لو، بابا یہ دلا دو یہ لے لو، بابا اتنے پیسے چاہیے یہ لو۔ اے ٹی ایم کارڈ ہو، تم اے ٹی ایم کارڈ نہیں، تم باپ ہو، تم سرپرست ہو، تمہیں ہدایت کرنی چاہیے اپنے بچے بچیوں کی۔ اگر یہ تربیت نہ ہو، آل محمد کے درس نہ ہو، قرآن کے درس نہ ہو، تو پھر یہ جو کچھ بھی معاشرے میں ہو رہا ہے یہ سب ہمارے گھروں میں آئے گا، اور آ رہا ہے، دبے قدموں آ رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آ رہا ہے، بے غیرتی کے ذریعے سے آ رہا ہے، بے لباسی کے ذریعے سے آ رہا ہے، بے پردگی کے ذریعے سے آ رہا ہے، بد کلامی کے ذریعے سے آ رہا ہے۔ آنکھیں گندگی دیکھ رہی ہیں، کان گندگی سن رہے ہیں، زبان گندگی بول رہی ہے، اور ہم آل محمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ مسلمان جو ہے وہ میلاد کر رہے ہیں۔ نہیں، میلاد اور مجلس اس وقت قبول ہوگی کہ جب ان کی برکتیں، ان کا عمل ہمارے گھر میں آئے گا۔ حدیث کے ساتھ پڑھنے سے برکت نہیں آتی ہے، بلکہ جو علی و فاطمہ کے گھر میں ہو، جب ہمارے گھروں میں ہوگا تو برکت آئے گی، پڑھنے سے برکت نہیں آئے گی۔ وائلا نسخہ لے لیجئے ڈاکٹر کا، دو کے پیے جائیے، ڈاکٹر کو سلام کیجئے، اس کے اجداد کو سلام کیجئے، آپ کو کوئی افاقہ نہیں ہوگا۔ افاقہ کب ہوگا؟ طبیب نے جو نسخہ دیا ہے اس کے مطابق عمل کی جائے۔ حدیث کے ساتھ سے برکت اس وقت آئے گی، قرآن سے برکت اس وقت آئے گی کہ جب محمد آل محمد کی اور قرآن کی پیروی کی جائے۔ مل کے درود دیجئے محمد آل محمد پر۔ سمل کے جواب دیں۔ اے جاری خدا انشاءاللہ آپ کی جوانی کو سلامت رکھے، آپ کے امام زمانہ کے لیے یہ ابھی ماتمی حلقے لگیں گے، یہ ماتم کریں گے۔ شب تابوت برآمد خدا ان نوجوانوں کو، ان ماتم کرنے والے عزاداروں کو امام زمانہ کے لیے سلامت رکھے۔ انشاءاللہ اسی ماتم کے ذریعے سے امام کی خدمت پیش ہوں گے اور اپنی تمام صلاحیتوں کو امام کے قدموں میں ڈالیں گے۔ مولا ہم حسین کا ماتم کرتے رہے، اب فرزند حسین تم آ گئے ہو، اب ہمارا سب کچھ تمہارے لیے ہے، اور یہ صرف ظہور کے لیے نہ ہو، اس زمانے غیبت بھی ہمارا سب کچھ امام مہدی سے وابستہ ہونا چاہیے، ان کی اطاعت میں۔ اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے اس راہ کو باقی رکھنے کے لیے، ہدایت کے لیے، روشنی کے لیے، اجالے کے لیے، نجات دلانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ فَقُصِيَ مَنْ قُصِي فَقُتِلَ مَنْ قُتِلَ وَصُبِيَ مَنْ صُبِيَ۔ کوئی قتل کیا گیا، کسی کو زہر دیا گیا، کسی کو زنجیر پہنا کر کوفہ و شام کے درباروں میں لے جایا گیا۔ اجر کو منتا۔ ہاں، ایام عادہ ختم ہو رہے ہیں۔ یہ 2 مہینے 8 دن تم نے فصل عبادت تیار کیا ہے۔ 2 مہینے 8 دن کسی دہقان کو دیکھا ہے کہ فصل تیار کرے اور جب فصل تیار
تیار ہو جائے کہ اسے جا کر فروخت کر کے آذوقہ سال مہیا کرے، آئے اور اپنی پوری فصل کو آگ لگا دے؟ کہہ کہ یہ بیوقوف انسان ہے، فصل تیار کی، اتنی ساتھ اتنے پہل لگائے اور پھر تباہ برباد کر دی۔ ایسا نہ ہو، یہ فصل عبادت عزاداری کی جو شاعر الہی میں سے ہے، 9 ربیع الاول کو کوئی گناہ ہماری آنکھوں میں، زبان میں، سماعت میں، افعال میں، اعمال میں نظر آئے، گویا ہم اس فصل عبادت کو آگ لگا رہے ہیں۔ اہل بیت چاہتے ہیں کہ ہم در حقیقت ان کا ذکر ایسے کریں کہ ان کا ذکر ہماری جان میں اتر جائے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اور حسین علیہ السلام کربلا سجانے کے لیے اپنا سب کچھ لے کے آ گئے۔ رسول اللہ نجران کی عیسائیوں سے مناظرہ کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لے کے آ گئے تھے۔ فاطمہ زہرا جو رسول کی جان ہے، روح ہے، اسے لے کر آئے۔ علی مرتضیٰ جو نفس رسول ہے، اسے لے کر آئے۔ حسن حسین جو بیٹے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، انہیں لے کر آئے ہیں۔ یعنی رسول کی سیرت یہ بتا رہی ہے اسلام کے دفاع کے لیے رسول اللہ اپنا سب کچھ لے کر آئے، بیٹی، داماد، دونوں بچے۔ اسی طرح اسی محمد کا نوازا حسین اسلام بچانے کے لیے، یزیدیت کا بے نقاب کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لے کر آیا ہے۔ 6 ماہ کا بچہ، جوان کڑیل علی اکبر، اونا محمد قاسم، عبداللہ، اور نہ جانے کیسے کیسے ہیرے حسین لے کر آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ شبیہ تابوت شبیہ رسول خدا برآمد ہوگا۔ علی اکبر کون ہیں کہ وہ تعبیر استعمال کی ہے امام حسین نے جو ائمہ کے لیے استعمال کی جاتی تھی، اس لیے کہ یزیدیوں کو یہ خیال تھا کہ اگر کوئی حسین کے بعد امام ہوگا تو وہ علی اکبر ہوں گے۔ یہ بھی ایک تکوینی لحاظ سے انتظام تھا کہ امام سجاد تک ہاتھ نہ پہنچے ورنہ انہیں قتل کر دیا جاتا۔ چنانچہ جب حضرت علی اکبر روانہ ہو رہے تھے میدان کی طرف، امام حسین نے وہ تعبیر استعمال کی ہے کہ جو ائمہ کے لیے، بعض اماموں کے لیے استعمال کی گئی۔ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے خدا گواہ رہنا اس قوم کی طرف، اب اس نوجوان اور غلام کو بھیج رہا ہوں، غلام بمانا نوجوان کو، جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں، منطق میں تیرے رسول سے مشابہ تھا۔ ہمیں جب بھی رسول کی زیارت کا اشتیاق ہوتا ہم علی اکبر کی زیارت کرتے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے علی اکبر، حسین کی جان ہے، مگر حسین کے گھر سے پہلی قربانی علی اکبر کی ہے۔ جب علی اکبر آئے، بابا مجھے اجازت دیجئے، کہا تقدم ولدی، ایک لمحے کے لیے حسین نے تاخیر نہ کی، جاؤ جا کر پہلے جنہوں نے پالا ہے بیویوں سے اجازت لے کر آؤ۔ عزیزان گرامی کیا ہوا؟ علی اکبر گئے، کافی دیر ہو گئی مگر علی اکبر واپس نہیں آ رہے، پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا۔ راوی کہتا ہے کئی مرتبہ اکبر نے کوشش کی کہ ہاں وہ باہر آئے مگر نہ آ سکے۔ اچانک سے راوی کہتا ہے میں نے دیکھا علی اکبر بڑے بڑے قدم بھرتے ہوئے باہر نکلے عجلت کے ساتھ، میں نے دیکھا کسی نے علی اکبر کے دامن کو پکڑ لیا۔ اللہ اکبر۔ میں سمجھ گیا کوئی بڑا ہوتا تو علی اکبر کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا، یہ کوئی بچہ ہے جس کا ہاتھ علی اکبر کے کندھے پہ نہیں دامن تک پہنچا ہے۔ ارے یہ سکینہ ہے جو بھائی سے لپٹ کر گریا کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے محبت بھائی و بہن کی۔ اللہ اکبر۔ اتنی دیر ہوئی، امام کو خود وساطت کرنی پڑی۔ اب علی اکبر باہر آئے، اتنا وقت نہیں تھا کہ الوداع کہہ سکیں، گلے لگا سکیں۔ عزیزان گرامی، جتنے بھی شہداء جاتے تھے جہاد کے لیے، امام الوداع کہتے تھے، گلے لگاتے تھے، دعا دیتے تھے، مگر علی اکبر کو اتنی دیر ہو چکی تھی تو امام کو یہ محسوس ہوا کہ اگر یہاں اکبر رکھے اور میں نے گلے لگایا، شاید بیویاں دوبارہ علی اکبر کو بلا لے، علی اکبر کی جو قربانی ہے وہ دیر ہو جائے اس میں۔ بس عزادارو، علی اکبر گئے، ایک دفعہ 120 لعینوں کو فنار کرنے کے بعد اکبر شہزادہ واپس آیا اور کہا بابا اسلحے کی گرانی نے مجھے تھکا دیا ہے، بابا پانی کی سبیل ہو جائے تو میں بتاؤں میں حیدر کرار کا پوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں حیدر کرار کا پوتا ہوں، میں ان کو بتاؤں گا۔ بس عزادارو، حسین نے اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں دی، ایک دفعہ پیچھے ہٹ گیا شہزادہ، کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ سوکھی اور کانٹوں والی ہے۔
اجرکم اللہ. بس حسین نے کہا بہت جلد نانا رسول اللہ تمہیں سیراب کریں گے. ہاں بس شبی تابوت برآمد ہوگا میں 2 جملے اور پڑھوں گا. عزادارو ایک دفعہ علی اکبر گئے, چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا, لاشوں پہ لاشیں گرنے لگے. اب کہا ایسے نہیں ہوگا, چاروں طرف سے حملہ کرو. چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا. اللہ اکبر. بس ایک دفعہ ہاشمی نوجوان تھا نا, تھک گیا, ہاتھوں سے تلوار چھٹی, ڈھال چھٹی. ایک دفعہ ایک نیزہ آ کے لگا سینے میں, علی اکبر سے سنبھلا نہ گیا, گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال دیے, اے ذوالجناح مجھے لے چل. بس ایک دفعہ آواز دی, یا ابا علیکہ منی السلام, اے بابا میرا آخری سلام لے لو. عزادارو جو بھی شہید گرتا تھا امام کو پکارتا تھا ادرکنی یا مولا, مولا میری مدد کیجئے. مگر یہ ہاشمی جماعت پتا ہے کہ بوڑھا باپ ہے, مدد کے لیے نہیں پکاروں, بابا میرا سلام لے لو, سلام آخر. اجرکم اللہ. امام صادق کہتے ہیں ایسے رویا کرو مجلسوں میں جیسے ایک بوڑھی عورت جوان بیٹے کے جنازے پہ روتی ہے. امام صادق نے تمہاری بلند آوازوں پر رحمت خدا کی دعا دی ہے. اجرکم اللہ. بس عزادارو یہ شہزادہ ایک دفعہ خیام کی طرف جانا چاہتا تھا, مگر نرغہ عادہ میں آ گیا. گویا نرغہ عادہ نے کہا اس کو آنے دو, اطمینان سے آنے دیا. چاروں طرف سے شہزادے کو گھیر لیا. کوئی تیر چلاتا تھا, کوئی تبر چلاتا تھا, کوئی تلوار مارتا تھا, کوئی نیزہ مارتا تھا, کوئی یہ کہتا تھا یہ حسین کا جواں ہے, کوئی کہتا تھا یہ شبیہ رسول ہے, کوئی کہتا تھا سکینہ کا بھائی ہے. عزادارو قتلوہ اروا اروا, ارے ٹکڑے ٹکڑے بدن ہو گیا. بس ایک دفعہ حسین آگے بڑھے, کہتے بیٹا اکبر مجھے آواز دو, تیرے بابا کو نظر نہیں آتا. اجرکم اللہ. بس تابوت آنے کو ہے. عزادارو کیا ہوا, ایک دفعہ حسین پہنچے لاش اکبر پر, ایک دفعہ پہنچے دیکھا جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے. اللہ اکبر. اسی اسنا میں حسین متوجہ ہوئے, کالے برقع میں ایک بی بی آئی ہے, متوجہ ہوئے زینب کبریٰ آئی ہے. پتا ہے کہ حسین کے لیے یہ منظر بہت شاق ہے. ایک دفعہ حسین متوجہ ہوئے, زینب کا ہاتھ تھاما, اے بنت علی خیام کو لوٹ جاؤ, ابھی شام غریبہ نہیں آئی. بس حسین لاشا اٹھانا چاہتے تھے, جوان بیٹے کا لاشا بوڑھے باپ سے اٹھ نہ سکا. بس یہی کہا اے اطفال بنی ہاشم, ارے بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا ماتم حسین.